اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ٹو سویرا ایجوکیشنل اکیڈمی۔ آپ کو سویرا ایجوکیشنل اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس کیا ہوتی ہے، اس کو ہم ڈیٹیل میں جانیں گے، اور انفرینشیل اسٹیٹ کے بارے میں ہم ایک الگ سے پوری ایک ویڈیو بنائیں گے، اس میں ہم انفرینشیل اسٹیٹسٹکس کیا ہوتی ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سویرا ایجوکیشن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے پلیز ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ میری ایسی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے، اسٹیٹ ہوتی کیا ہے۔ اسٹیٹ کو اردو میں ہم شماریات کہتے ہیں۔ اگر میں آپ کو بہت ہی سادہ الفاظ میں اسٹیٹ کے بارے میں بتاؤں تو اسٹیٹ جو ہے یا اسٹیٹسٹکس یہ میتھ کی برانچ ہے، اور اس میں ہم ڈیٹا ہینڈلنگ کرتے ہیں۔ ڈیٹا ہینڈلنگ میں ہم کیا کرتے ہیں، جو بھی ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے اس کو ہم سمرائز کرتے ہیں۔ مزید جو آگے اس کی برانچز ہیں اسٹیٹ کی وہ آگے ہم ڈسکس کریں گے۔ ایک ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس ہوتی ہے اور دوسری انفرینشیل اسٹیٹسٹکس ہوتی ہے، اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ تو اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ شماریات، اردو میں ہم اسے شماریات کہتے ہیں، اور اس میں ہم ڈیٹا کی ہینڈلنگ کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم کوئی ریسرچ ورک کر رہے ہوتے ہیں یا ہم کوئی سروے کر رہے ہیں جہاں پر ہمارے واسطہ جو ہے وہ ڈیٹا کے ساتھ ہے، تو ڈیٹا بعض اوقات اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کو اگر ہم ایز اٹ از ہی لکھ دیں تو پھر ہم اس سے کوئی کنکلیوژنز کچھ فائنڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ ڈیٹا سے کچھ نتائج حاصل کرنے کے لیے آپ کو اس کو سب سے پہلے سمرائز کرنا پڑے گا۔ سمرائز کرنے کے بعد ہی آپ مزید آگے جو سٹیپس ہیں ان کی طرف بڑھ سکیں گے۔ تو اسٹیٹسٹکس کیا ہوتی ہے؟ A branch of mathematics dealing with the collection, analysis, interpretation and presentation of masses of numerical data۔ میتھمیٹکس کی یہ برانچ ہے اور اس میں ہم ڈیٹا پہ اس کی کلیکشن کرتے ہیں، انالیسز کرتے ہیں، انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، اس کو ڈیٹا کو پھر پریزنٹ کرتے ہیں، خاص کر وہاں پر جہاں پر ہمارے پاس ڈیٹا بہت زیادہ ہے اور اس کو ہم فرض کریں کہ ایک پیج پہ لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم اس کی ایک سمری بنا لیں گے اس بہت زیادہ ڈیٹا کی، تاکہ ہم اس سے کوئی کنکلیوژن فائنڈ کر سکیں۔ کیونکہ ابھی ہم نے ڈیٹا کے بارے میں بات کی کہ ہم ڈیٹا کو ہینڈل کرتے ہیں، تو ڈیٹا بیسیکلی خود کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹا کین بی ڈیفائنڈ ایز اے کلیکشن آف فیکٹس اور انفارمیشن فرام وچ کنکلوژن may be drawn۔ تو ڈیٹا ہے کچھ فیکٹس اور انفارمیشن کو کلیکٹ کرنے کا نام۔ جو فیکٹس اور انفارمیشن ہے اس کو ہم ڈیٹا کہہ سکتے ہیں، اور کیوں ہم وہ کلیکٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اس سے کچھ کنکلیوژنز کو ڈرا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اب یہ ڈیٹا کی ایگزامپل لکھی گئی ہے کہ ایک اسکول میں 100 اسٹوڈنٹس ہیں۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنے اسٹوڈنٹس کے پاس فارم بی اویلیبل ہے، انہوں نے ریکارڈ میں اسکول کے دیا ہے، تو وہ ہے 70 اسٹوڈنٹس، اور وہ اسٹوڈنٹس جو ابھی تک وداؤٹ فارم بی کے ہیں وہ ہیں 30 اسٹوڈنٹس۔ تو یہ اب ہمارے پاس ڈیٹا کی ایک ایگزامپل ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا۔ کیونکہ ہم اس سے آگے پھر جو ہم نے سٹیپس لینے ہوتے ہیں اس بیس پہ لیتے ہیں، اس ڈیٹا کو بیس بنا کے آگے جو ہمارا کنکلیوژن ہے جس کو ہم فائنڈ کرنا چاہتے ہیں، اب وہ اسکول کے حساب سے مختلف طرح کا ہو سکتا ہے، ریسرچ ورک میں کنکلیوژنز کچھ اور طرح کے ہوں گے۔ اب اسکول میں ہیڈ ٹیچر جو ہے وہ دیکھے گا کہ اب 70 اسٹوڈنٹس کے فارم بی تو ہیں اور 30 کے نہیں ہیں، تو پھر وہ ان 30 کی طرف آئے گا۔ اگر وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بے فارم جو ہیں یہ 30 ابھی تک جمع کیوں نہیں کرائے گئے، تو وہ کلاس وائز دیکھے گا، پھر اس کلاس کو فائنڈ کرے گا کہ کس کلاس میں زیادہ مسائل ہیں فارم بی کے، تو اس کے لیے اس پہ کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ سورسز آف ڈیٹا کون سے ہیں؟ سورسز آف ڈیٹا بیسیکلی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک کو ہم پرائمری ڈیٹا سورسز کہتے ہیں اور دوسرے کو سیکنڈری ڈیٹا سورسز کہتے ہیں۔
سورسز کا مطلب ہے کہ کون سے اس کے ذرائع ہیں، تو وہ ایک بنیادی ذرائع ہیں اور دوسرے ثانوی ذرائع ہیں۔ بنیادی ذرائع یا پرائمری ڈیٹا یہ ہے جو ہم خود سے کلیکٹ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی ہم نے کوشچنئر بنا دیا، اس کوشچنئر سے ہم ڈیٹا حاصل کریں گے۔ ہم کوئی سروے کنڈکٹ کراتے ہیں، اس سروے سے ہم جو ڈیٹا حاصل کریں گے، جو خود سے ڈیٹا حاصل کریں گے، کوئی فوٹوگرافس کلیکشن وغیرہ ہم نے کی، تو یہ سارے کیا ہیں؟ پرائمری ڈیٹا کی ایگزامپلز ہیں، پرائمری ڈیٹا سورسز کی ایگزامپلز ہیں۔ اور دوسری طرف اگر آئیں تو سیکنڈری ڈیٹا جو سورسز ہیں، ان میں کوئی بک پبلشڈ ہے، اس سے آپ نے ڈیٹا لے لیا کیونکہ وہ بک کیا تھی؟ سیکنڈری ڈیٹا تھی۔ کوئی جرنلز ہے، ان سے آپ نے کوئی ڈیٹا لے لیا، کوئی رپورٹس ہیں، ان سے انٹرنیٹ سے، نیوز پیپر سے یا آرٹیکل سے آپ نے کچھ ڈیٹا لیا، تو وہ ڈیٹا حاصل کرنے کا سیکنڈری سورس تھا، تو اس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈری ڈیٹا سورسز۔ بیسیکلی ڈیٹا کے جو سورسز ہیں ان کو اگر ہم دو کیٹیگریز ان کی بنائیں تو وہ یہ ہے، ایک پرائمری ڈیٹا سورسز ہے اور دوسرا سیکنڈری ڈیٹا سورسز ہے۔ ایریا آف اسٹیٹسٹکس کون سے؟ ایریا آف اسٹیٹسٹکس یعنی اسٹیٹ کی دو برانچز آگے مزید ہیں، ایک ہے ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس اور دوسری ہے انفرینشیل اسٹیٹسٹکس۔ ڈسکرپٹیو میں اگر میں بہت ہی آپ کو جامع الفاظ میں بتاؤں تو ڈسکرپٹیو اسٹیٹ یہ ہوتی ہے کہ جو ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کیا ہے اس کو ہم نے سمرائز کرنا ہے، جسٹ اس کی سمری بنانے کے لیے ہم ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس کا استعمال کرتے ہیں۔ اب سمری میں مزید آگے ہم اس کی سینٹرل ٹینڈنسی کیا ہوتی ہے اور ویریشنز کیا ہوتی ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے، لیکن یہاں پر آپ کو یہ بتانا مقصد ہے کہ اسٹیٹ کی جو برانچز ہیں ریسرچ ورک کے حوالے سے اسپیشلی، تو وہ ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس ہے اور انفرینشیل اسٹیٹسٹکس ہے۔ انفرینشیل میں ہم کیا کرتے ہیں؟ یہاں پر ہم کنکلیوژنز ڈرا کرتے ہیں۔ اب کنکلیوژنز ڈرا کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو اپنے اس ٹاپک کو دیکھنا پڑے گا اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے جو نل ہائپوتھسس تھا اس سے ہم نے الٹرنیٹیو ہائپوتھسس جو ہم نے بنایا ہے وہ کون سا ہے، اور اس کے بعد ہم اس کے مزید جو آگے ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں یوز، تو اس کے بارے میں ہم بھی جانیں گے۔ لیکن ڈسکرپٹیو میں اگر میں آپ کو بہت ہی سادہ الفاظ میں بتاؤں، ہم سمری تیار کرتے ہیں اور انفرینشیل میں ہم کنکلیوژنز کے لیے پروسیس کرتے ہیں۔ تو یہ مین ڈفرینس ہے ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس کا اور انفرینشیل اسٹیٹسٹکس کا۔ سمرائزنگ ڈیٹا، آپ کو پتہ ہے کہ ہم ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس میں ڈیٹا کو سمرائز کرتے ہیں۔ اب سمری تیار کرنے کے لیے یا تو ہمیں ضرورت پڑتی ہے سینٹرل ٹینڈنسی کی یا پھر ویریشنز کی، یعنی میئرز آف ڈسپرشن جو ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب سینٹرل ٹینڈنسی یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے، آپ نے کیونکہ ڈیٹا ویری کر رہا ہوتا ہے، مثال کے طور پر 2 کی ویلیو ہے، اس کے ساتھ 10 کی ویلیو آ گئی، اس کے ساتھ 30 کی ویلیو آ گئی، میں بھی یہاں پر 100 کی ویلیو آ جائے اور اس سے بڑی ویلیوز بھی آ جائیں، تو آپ کے پاس ڈیٹا کچھ اس طرح کی فارم میں ہوتا ہے، تو آپ ان سب کو لے کر نہیں چل سکتے آگے، آپ نے ان سب کو کسی ایک نمبر پہ لانا ہوگا، تو اس ایک نمبر کو ہم کیا کہیں گے؟ سینٹرل ٹینڈنسی۔ اب 2، 10، 30 اور 100 ان سب کے لیے آپ کوئی ایک ڈیجٹ جو کریں گے، جو کو آپ بیس بنا کے اپنی ریسرچ کو آگے لے کر چلیں گے، یا آپ جو بھی آپ کا اس سے ہے ڈیٹا جس جو مقاصد آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ ان سب کو آگے نہیں لے کر چلیں گے، بلکہ ایک ویلیو آپ فائنڈ کر لیں گے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اس کا مین فائنڈ کریں تو ہم ان سب کو جمع کر دیں گے اور اس کو ڈیوائڈ کر دیں گے، یہ 4 ویلیوز ہیں تو 4 کے ساتھ تو ہمارا آنسر آ جائے گا، وہ ایک ہی ہم نمبر لے کے آگے چلیں گے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس 10 ہے، دوسری ویلیو 50 ہے، تو اب ہم 10 کو اور 50 کو دونوں ویلیوز کو آگے لے کر نہیں چل سکتے۔ ہم کیا کریں گے؟ سینٹرل ٹینڈنسی کے لیے اگر ہم مین فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم 10 جو ہے اس میں پلس کر دیں گے 50 کو،
आंसर हमारा आएगा 60। अब हम 60 को, क्योंकि ये दो वैल्यूज़ हैं, तो हमने डिवाइड करना है 2 के साथ, आंसर आएगा 30। अब ये जो 30 का डिजिट है, हम इसको बेस बना के अपनी रिसर्च को या जो भी हम डाटा के साथ कोई नताइज हासिल करना चाहते हैं, इस एक वैल्यू को हम बेस बना के आगे चलेंगे। तो ये है सेंट्रल टेंडेंसी। और अगर मीडियन और मोड की बात करें तो उसमें भी हम किसी एक वैल्यू को फाइंड करने के लिए ही करते हैं। मीन क्या है, उन सब को आपने एक कॉमन नंबर दे दिया जिसको आप बेस बनाएंगे। मीडियन क्या है, जितनी भी वैल्यूज़ आपके पास दी गई हैं 5, 6, 8, 10, 12, आप देखें कि आपके पास अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये टोटल है 5, 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं। अब मीडियन ये कहता है कि आप जो दरमियान वाली आपके पास वैल्यू है आप उसको फाइंड करें, तो ये है मीडियन। आप देखें हमने यहाँ पर भी सेंट्रल टेंडेंसी ही की, यानी कि 5 वैल्यूज़ थी, उनकी सेंट्रल वैल्यू को ले लिया। इसी तरह से मोड का इस्तेमाल भी किया जाता है। मोड का इस्तेमाल ये है कि आपके पास बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, 5, 6, 7, 6, 2, 5, 8, 6, 7, 6। तो यहाँ पर आपने इन वैल्यूज़ में से मोड ये होता है, बताता है कि कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार, कौन सा नंबर बार बार रिपीट हुआ है। तो आप देखें कि 5 जो है 2 दफ़ा यहाँ पर आया, 2 टाइम्स आया यहाँ पर 5, 6 4 टाइम आया। 5 की अगर देखें तो फ्रिक्वेंसी क्या है 2, 6 की क्या है 4, और अगर 7 की बात करें तो ये 1 टाइम आया है, और 2 1 टाइम आया, 7 2 टाइम आया सॉरी, तो जो 2 है वो ओनली 1 टाइम आया। तो हम देखेंगे कि हमारे पास सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी आ रही है, रिपीट हुए कौन सा, तो वो है 6। तो हम कहेंगे कि इन वैल्यूज़ का जो मोड है, जो रुझान है, वो 6 की तरफ ज़्यादा है। तो ये होता है मोड। आई होप कि आपको सेंट्रल टेंडेंसी की समझ आ गई होगी कि सेंट्रल टेंडेंसी में अपने डाटा का जो मिड है, जो दरमियानी हिस्सा है, उसके लिए सेंट्रल टेंडेंसी का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम आगे बढ़े वेरिएशंस की तरफ, तो वेरिएशंस का लफ्ज़ निकला है वेरी से। वेरिएशंस का मतलब है वेरी, ऐसा जो बार बार तब्दील होता हो, ऐसा अदद जिसमें वेरिएशन आती हो। तब्दील होने से मुराद ये है, आपको अभी मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि यहाँ पर 2 है, 4 है, 8 है और 12 है। आप देखें कि हमारे डाटा में किस तरह से वेरिएशन आ रही है। 2 के बाद 3 नहीं है, यहाँ पर ये वेरिएशन है, ये इसके अंदर वेरिएशन है, ये इन 2 डिजिट के अंदर। इसी तरह 4 से 8 तक 5 6 7 नहीं है, ये वेरिएशन है। 9 10 11 ये 3 डिजिट भी नहीं है, तो ये वेरिएशन है। इसी तरह से हमारे डाटा के अंदर ये जो गैप्स होते हैं वैल्यूज़ के अंदर, वो होती है वेरिएशन। तो इसको हम जब इस वेरिएशन के बारे में स्टडी करते हैं स्टैट के अंदर, तो फिर हमें ज़रूरत पड़ती है, हम उसकी रेंज फाइंड करते हैं, हम इसकी इंटरक्वार्टाइल रेंज फाइंड करते हैं, वेरिएशंस कितनी आ रही है। वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है कि उन वैल्यूज़ को जो वेरी कर रही है, गैप्स यहाँ पर देखें 2 का गैप्स है, यहाँ पर जो है 3 का गैप है, इधर भी 3 का है। हम इन सब गैप्स को जो है उनका मीन फाइंड कर लेते हैं, तो वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ताकि हम इस वेरिएशंस को, क्योंकि ये वेरिएशन इतनी बाज़ौक़ात कम्प्लेक्स होती है कि आपका जो ग्राफ है जो डाटा का, वो कुछ इस तरह से बेतरतीब अप डाउन हो रहा होता है। आप क्या करते हैं, उस डाटा को, उन वेरिएशंस को इक्वली कर लेते हैं। वेरिएशंस तो रहती हैं लेकिन वो इक्वल हो जाती हैं, और आप उसको बेस बना के अपने वो जो आपने हाइपोथेसिस बनाया उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो जिसका वास्ता पड़ेगा आपको इन्फरेंशियल में, वो होगा स्टैंडर्ड डेविएशन।
اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں سمجھیں تاکہ آپ کے لیے انفرنس کا استعمال جو ہے وہ بہت ہی آسان ہو جائے اور آپ آسانی سے اپنے ریسرچ ورک کو کمپلیٹ کر سکیں۔